بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں محمد سلیم آپ کو ILN کالج اردو لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا آغاز کریں گے۔ تو غزل کی تشریح کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ناصر کاظمی کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ناصر کاظمی ہندوستان کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید ناصر سلطان، لیکن ناصر کاظمی کے حوالے سے مشہور ہوئے جانے جاتے ہیں، ناصری تخلص کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر امبالہ سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد لاہور آئے اور یہاں اسلامیہ کالج لاہور سے FA کیا۔ تقسیم پاک و ہند کے موقع پر ناصر کاظمی ہجرت کر کے پاکستان یعنی لاہور میں آ بسے اور یہی مشکل سنت اختیار کر لی اور مرتے دم تک لاہور ہی کی گلیوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ ناصر کاظمی پاکستانی غزل کا نمائندہ شاعر ہے اور پاکستان میں جن شعراء کو شہرت ملی ان میں پہلا نام ناصر کاظمی کا آتا ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کا طرز احساس نمایاں ہے، کیونکہ ناصر کاظمی نے ہجرت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ خود سہا، کافروں کو لٹتے ہوئے دیکھا اور پھر نفسا نفسی کا عالم افراتفری کن چیزوں کا مشاہدہ کیا اور یہی چیزیں ان کی شاعری میں بھی موجود ہیں۔ جس طرح میر تقی میر کے ہاں اپنے عہد کے سیاسی اور معاشرتی حالات و واقعات موجود ہیں اور اسی وجہ سے ان کی شاعری کو دوام حاصل ہوا۔ یہی سیاسی اور معاشرتی حالات ناصر کاظمی کی شاعری کا بھی خاصہ ہے اور اسی وجہ سے ان کی شاعری کو میر تقی میر کی شاعری سے مشابہت دی جاتی ہے اور انہیں میر ثانی کہا گیا، غموں کا شاعر کہا گیا۔ ان کے سلوک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے ہاں سادگی، دھیما لہجہ، چھوٹی مترنم بحریں اور جو زبان انہوں نے شاعری میں استعمال کیا وہ بھی روزمرہ بول چال کی زبان انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی ہے۔ اور پھر ان کے ہاں درد و غم، سوگ و گداز اور محرومی جیسے موضوعات پائے جاتے ہیں اور اسی بنا پر ان کے ہاں میر تقی میر کا رنگ جو ہے وہ موجود ہے اور پھر ان کے ہاں موضوعات کا تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ موضوعات کا تنوع، یعنی طرح طرح کے موضوعات، ہر طرح کے موضوعات ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ ان کی شاعری کا تعلق تخیلاتی دنیا سے ہے۔ یاد اور فینٹیسی ان کی شاعری کے خاص عناصر ہیں اور پھر ان کی شاعری میں رومانوی رنگ فطرت کی خوبصورتی پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ پھول، درخت، شبنم، یہ خاص استعارہ ہیں ان کی شاعری میں اور اسی طرح فطرت کے رنگوں میں جو رنگ انہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ فطرت کا رنگ، رات کا رنگ، جو ہمیں ان کی شاعری میں بار بار نظر آتا ہے کہ جیسے ان کا ایک شعر ہے، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ۔ اور پھر ان کے ہاں ایک اور شعر دیکھیے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ تو ناصر کاظمی کی غزل کا آغاز کرتے ہیں اب ہم۔ ان کی پہلی غزل کا پہلا شعر، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دل میں لہر اٹھنا، اس کے معنی ہے دل میں کسی تمنا کا پیدا ہونا،
دل میں کوئی تمنا، خواہش ابھرنا، کوئی تازہ ہوا چلی ہے، ابھی تازہ ہوا، نئی ہوا، کہ نئی ہوا کا چلنا، تبدیلی آنا. تو گویا شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ دل میں ابھی ابھی ایک تمنا پیدا ہوئی ہے. یوں لگتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تازہ ہوا چلی ہے. اب دل میں تمنا پیدا ہونے کا تعلق شاعر نے تازہ ہوا چلنے سے بتایا ہے. یعنی گویا شاعر اپنے دل کا، داخلیت کا تعلق خارجی رنگ کے ساتھ پیش کر رہا ہے. یہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں ابھی ابھی ایک نئی تمنا پیدا ہوئی ہے، نئی خواہش نے جنم لیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باہر تازہ ہوا، نئی ہوا جو ہے چلی ہے. شاعر بارے غموں کا دور چل رہا ہے، وہ غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، اور ایسے میں یک لخت اس کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا ہے، ایک خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ جینے کی خواہش پیدا ہو چلی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی شاعر کہہ رہا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، کہ تازہ ہوا چل پڑی ہے. جیسے تازہ ہوا زندگی کی نوید لے کر آتی ہے، خوشیاں لے کر آتی ہے، تو اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی، کہ وہ دل جو نا امید ہو چکا تھا، مایوس ہو چکا تھا، جس میں کبھی کوئی خواہش جنم نہیں لیتی تھی، لیکن آج اس دل میں ایک خواہش نے انگڑائی لی ہے، جینے کی تمنا جاگی ہے، ایک نئی خواہش جو ہے وہ ابھری ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب باہر کا ماحول جو ہے وہ بھی بدل چکا ہے، کیونکہ دل کا تعلق جو ہے وہ خارج سے ہوتا ہے، اور دل بھی انسانی خواہشات کا منبع بھی ہے. دل میں جینے کی حسرت پائی جاتی ہے کہ اگر دل خوش ہوتا ہے انسان کا تو باہر کا ماحول بھی اسے خوش نظر آتا ہے. کہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. کہ گویا اگر انسان کا دل اپنا خوش ہوتا ہے تو اسے ساری دنیا خوش دکھائی دیتی ہے، اور اگر انسان خود پریشان ہو، اس کا دل پریشان ہو، تو پھر اسے تمام دنیا پریشان اور ناخوشگوار جو ہے دکھائی دیتی ہے. کہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو گویا آج یہاں شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں آج ایک نئی تمنا پیدا ہوئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یوں دکھائی دے رہا ہے کہ باہر کا ماحول بھی تبدیل ہو چکا ہے، کہ ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہر طرف امید اور خوشی کا منظر دکھائی دے رہا ہے. تو حوالے کے شعر بھی یہاں اس شعر میں لکھے جا سکتے ہیں. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. اسی طرح ایک اور شعر ہے، یہ کس اسی دیار کی ٹھنڈی ہوا چلی، یہ کس اسی دیار کی ٹھنڈی ہوا چلی، اور موجہ خیال بے صدہ شکن پڑے. یا پھر بقول شاعر، دل دھڑکنے کا سبب یاد آئے، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. یعنی یہاں اس میں یاس کا بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ محبوب کی یاد اسے آئی ہو، کہ محبوب کی تمنا جاگی ہو، تو اس وجہ سے اس کے دل میں خوشی بار آئی ہے، کہ دل میں جینے کی تمنا جاگ اٹھی ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. شور برپا ہونا یعنی شور و گل ہونا، ہنگامہ مچا ہوا ہونا، ہنگامہ برپا ہونا. خانہ دل، خانہ دل، دل کا گھر. تو یہاں اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ہنگامہ برپا ہے، شور مچا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کوئی دیوار گری ہے، کہ ابھی ابھی کوئی دیوار گری ہے، جس کے باعث دل میں اس طرح شور مچا ہوا ہے. تو وہ شاعر ناصر کاظمی نے
اس شعر میں دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے کہ دل بھی گھر کی مانند ہوتا ہے کہ گھر دیواروں پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر گھر کی کوئی دیوار گر جاتی ہے تو گھر میں ایک شور مچ جاتا ہے، مکین پریشان ہو جاتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ بھی گھر کی مانند ہے کہ دل میں جو خواہشیں موجود ہوتی ہیں، جو تمنائیں موجود ہوتی ہیں، انہیں دیواریں کہا گیا ہے۔ اور جب بھی دل میں موجود کوئی خواہش، کوئی تمنا ٹوٹتی ہے، وہ تمنا ٹوٹنے سے دل شکستہ ہوتا ہے اور ایک ہنگامہ سا بن جاتا ہے، شکست و ریشت شروع ہو جاتی ہے، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل تو ہے ہی خواہشوں کا منبع، دل میں ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہیں، کچھ ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ پوری نہیں ہوتی، جس سے انسان غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو شاید کہ دل میں بھی کوئی خواہش موجود تھی، لیکن آج اس کی وہ خواہش تمنا ٹوٹ گئی ہے، اس نے حسرت کی کیفیت، حسرت کی حالت تک پہنچ چکی ہے، یعنی وہ تمنا ٹوٹ گئی ہے، تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ تو گویا شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دل میں کوئی دیوار گر گئی ہے، کہ تمنا ٹوٹنے سے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے دل کے اندر ایک ہنگامہ، ایک شور جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے کہ آج وہ تمنا اس طرح ٹوٹی ہے، اس طرح گری ہے۔ اور جب انسان کی خواہش اور تمنا، اور وہ بھی تمنا سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی کوئی خواہش جس کے سہارے انسان زندہ ہو، جی رہا ہو، اگر وہ تمنا اور وہ خواہش ہی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کے دل میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے، وہ انسان کا دل بجھ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان زندگی سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ کہ بقول شاعر، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اور پھر دل کی کچھ یوں حالت ہو جاتی ہے خواہشوں کے ٹوٹنے سے، دل کے ٹوٹنے سے کہ بقول شاعر، دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ تو عزیز طلباء، وہ شعر کی تشریح مکمل ہوگی، آپ اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔